बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो क्या है, कराची के एक शायर थे बहुत बड़े, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई, ठीक है ना। हाँ, तो उसके ऊपर खाकसार ने उसी बहर के अंदर लिखा कि माफी मांग लीजिए, माफी मांग ली गई, ठीक है, माफी कबूल कीजिए, माफी कबूल की गई, ठीक है। अच्छा, सीधा सीधा तो यही बनता है। अगर हम 2 + 2 = 4 करें, लाइनें खींचें, तो वो यही बनता है। वो क्या बनता है कि बानी खाकसार के कल वाला व्लॉग पता नहीं वो मुंडे ने अपलोड किया भी है कि नहीं, लेकिन वो किया जाए तो उसके तहत तो यही बनता है, मेरा ख्याल है कर दिया, वो माफी मांग लीजिए कि वो इमरान अहमद खान न्याजी ने एक दिन के लिए अपने ट्विटर हैंडल से हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब के लिए यजीद का और पता नहीं कौन कौन से अलकाबात का जो उन्होंने गलाजत खोल रखी होती है वो रोकी, ठीक है। और बैरिस्टर गौहर को कहा कि अपनी एक वीडियो जारी कर जिसके अंदर तुम 9 मई की मजम्मत कर और इस वाक़े के ऊपर कौम से माफी कर। और गौहर साहब ने ना सिर्फ कि वो वीडियो, मैंने वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन जो वो अपने बाकी पार्टी कायदीन के साथ बैठे इस बात का इजहार कर रहे हैं खुले अल्फाज के अंदर, फिर साथ में यूथड़ों के पटे भी खोल दिए गए जिन्होंने कहा कि गौहर जो है ये कौन है, हम इसको नहीं जानते, मामा पार्टी का चेयरमैन आजकल लगा है, ये कौन है, इसकी हैसियत ही नहीं है, ये बाद में है। लेकिन उसने माफी मांगी, और जिस दिन उसकी माफी पब्लिक हुई उससे अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने जनाब इमरान अहमद खान न्याजी को 9 मई के मुकदमात में जमानत दी है, किसी और मुकदमे में नहीं, 9 मई के मुकदमात में जमानत दी, ठीक है ना। आहो, और वो 9 मई के मुकदमात अभी तक अदालतें चढ़े ही नहीं, अदालत में फाइल ही नहीं हुए। प्रोसिक्यूशन अब देखें, ठीक हो गया। अच्छा, शायद प्रोसिक्यूशन इस इंतजार में है कि 9 मई के मुकदमा जाने तो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के अंदर है, तो हम क्यों इसके ऊपर अपनी दिमाग सोजी करें या अपना बेड़ा गर्क करें। ये ऐन मुमकिन है, ये ऐन मुमकिन है भाईजान। तो वो उन्होंने इसलिए उसको आगे ना बढ़ाया हो, ठीक है, कि यार सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ गया है, जाना तो मुकदमा उधर ही है, तो ठीक है फिर है। आहो, तो बहरहाल वो जो है अपना वो तो मैं अपने पिछले व्लॉग के अंदर के इमरान खान ने माफी मांग ली वाले व्लॉग के अंदर बयान कर चुका हूं। अब हम आगे चलते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त सुहेल वड़ाइच साहब का वो कॉलम जो है वो जेर बहस है। कॉलम नहीं, 3 कॉलमों की एक सीरीज थी जो उन्होंने लिखी। खबर ये नहीं है कि उन्होंने लिखी, खबर ये है कि हमने कहा कि ये खाकसार ने एक से ज्यादा जगहों पे बैठ के कहा, और मैंने साथ में ये भी कहा कि सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो किसी भी तौर पे बेबुनियाद और बेपर की उड़ाने के कायल नहीं है। उनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई बात मौजूद होगी, इसलिए उन्होंने कही। और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा कि वो पाकिस्तान के पहले जर्नलिस्ट हैं जो आर्मी चीफ से गुफ्तगू करने के अंदर कामयाब रहे, तो इसलिए इसका तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। ये सारी बातें मैंने कही। अच्छा, हुआ क्या कि खाकसार से पूछा गया कि जनाब ये हाफिज साहब ने कहा है। मैंने कहा जी ये हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब फील्ड मार्शल का असलूब नहीं है। जिस तरह से ये बात लिखी गई है वो बात किसी और अंदाज में करते हैं, और मेरा मतलब है कि हाँ, उनका अंदाज ही कुछ और है, और जिस तरह ये लिखा गया है ये उनका अंदाज नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन हम सुहेल वड़ाई साहब की भी इज्जत करते हैं। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि जी देखिए उन्होंने तरदीद तो नहीं की। मैंने कहा जी बिल्कुल, जो इसकी तरदीद करने के जिम्मेदार हैं उनको इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए। मैं बहरहाल इस बात को हाफिज साहब से मंसूब नहीं कर सकता, और मैं उनकी ओरिजिनल बात ये तस्लीम नहीं कर सकता। ये मेरा नुक्ता नजर था जो मैंने एक से जायद टीवी स्क्रीनों पे, विलागों में, पॉडकास्टों के अंदर अर्ज किया। अब हुआ क्या है, असल खबर इत्थे आंदी। असल खबर ये है कि जनाब जो है वो फिर किसी की ड्यूटी लगी, किसी बड़े साहब की, तो उन्हें कहा गया कि ये जंग वालों को कहें कि इसकी तरदीद जारी करें। फिर जंग के एडिटर मीर, जो आजकल उसको चलाते हैं, मीर इब्राहिम साहब जो हैं, मेरे लिए बड़े, उनके वालिद साहब बड़े मोहतरम हैं, तो मीर इब्राहिम साहब जो हैं उनको तलब किया गया इस्लामाबाद पिंडी में किसी बड़े दफ्तर के अंदर, और उन्हें बुला के कहा गया कि जनाब ये आपने जो 3 कॉलम छापे हैं आप इसकी तरदीद फरमाएं, ठीक है।
انہوں نے وہیں پہ ہی بیٹھے بیٹھے سہیل وڑائی صاحب کو فون کیا، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں، اور ذرائع جو ہے نا بڑے یرکے ہوئے تھے. ذرائع نے کہا کہ ہم نے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، آپ سے کچھ ہو سکتا تو کر لیں. میں نے کہا وہ میرے سے پیار ہی بہت کرتے ہیں، تو اس طرح کی میری چھوٹی موٹی چھیڑ خانی جو ہے نا وہ اس سے صرف نظر فرمائیں گے. ہے کچھ 4 ویوز سانو بھی لے لین دیو، ٹھیک ہے، سارے ادھر ہی ٹوڑی جا رہے ہو سر. ٹھیک، تو یہ میں نے شکوا کیا تو آگے سے یہ خبر ملی کہ اے خبر تسی استعمال کر سکتے تو کر لو. میں نے کہا کر لینی جی، اگے تہاڈی ذمہ داری. تو وہ سر ان سے کہا گیا میر ابراہیم صاحب سے کہ آپ اس کی تردید فرمائیں. انہوں نے فوری طور پہ وہاں پہ موبائل نکال کے، اب یہ بالکل میر ابراہیم آنا سٹائل ہے، ٹھیک ہے، وہ فوری طور پہ محسوس اپنا موبائل لے کے ٹھیک ہے فوری طور پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ ٹپیکل میر ابراہیم کا سٹائل ہے، اور میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہوگی. انہوں نے وہیں پہ بیٹھے ہوئے، حالانکہ ان صاحب سے ملنے کے لیے جو بھی جاتا ہے، کوئی غریب آدمی جائے میرے ورگا، تو ان کا تو موبائل باہر رکھوا لیا جاتا ہے. سورس نو میں نہیں پوچھا، ویسے بنتا تھا نا سوال کہ سورس صاحب اس بڑے صاحب کو ملنے کے لیے جو جائے اس کا موبائل تو باہر رکھوا لیا جاتا ہے یار، وہ کتوں. لیکن میر ابراہیم صاحب بھی تو بڑے آدمی ہے نا، تو اپنا موبائل اندر لے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو وہ جناب انہوں نے فون کیا ہم اپنا سہیل وڑائی صاحب کو، اور سہیل وڑائی صاحب سے کہا کہ جناب یہ صورتحال اس وقت درپیش ہے تو کیا کریں. تو سہیل صاحب نے کہا کہ میں حلف دے سکتا ہوں کہ میری حافظ صاحب سے 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں تو اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں. میں اس بات کی تردید نہیں ہونے دوں گا اپنے اخبار کے اندر کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور یہ سب کچھ جھوٹ تھا. اگر ان کے خیال میں یہ غلط ہے تو یہ تردید جاری فرما دیں اور ہم اس کو اپنے سارے میڈیا میں چلا بھی دیں گے. میڈیا اس کے جتنے بھی ہمارے انسٹرومنٹ ہیں یا آؤٹ لیٹس ہیں اس پہ ہم چلا دیں گے، ٹھیک ہے جی. تو میر ابراہیم صاحب نے کہا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا، ہمارا بندہ تو اپنی خبر کے اوپر قائم ہے. اس وجہ سے میروں کو سلوٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. مطلب باپ بھی جو ہے، میں دیکھیں میں میر ابراہیم صاحب پہ تنقید بھی بہت زیادہ کرتا رہا ہوں، لیکن جہاں پہ جس کو سلوٹ وجنا ہے اس کا ہم حق نہیں رکھیں گے. میر ابراہیم صاحب سلوٹ ہے آپ کو، آپ نے اپنے جرنلسٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا ریکارڈ قائم کیا کہ جی میرا رپورٹر ہے. یہی آپ کے بابا کی روایت ہے، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے بھی یہی روایت، آپ اپنی خاندانی روایت کو مینٹین کر رہے ہیں، یہی آپ کے دادا کی روایت ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے جرنلسٹ کے ساتھ اس کو کتوں کے سامنے نہیں پھینک دیتے تھے کہ اچھا نے خبر غلط چھاپی ہے، جاؤ ایدی لاتبان توڑ لو ہے یا انہوں کوٹ لو. وہ نہیں کرتے تھے، وہ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جی میرا رپورٹر ہے، اس نے یہ خبر دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں غلط دی ہے، آپ اپنا نقطہ نظر دیجئے، ہم چھاپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایری طرف تسی نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. یہ بڑے ایڈیٹر جب انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے تب ہوتے تھے. آج انہوں نے بھی سٹینڈ لیا، چلیں ایڈیٹر ہیں اس کے لیے، اپنے ایڈیٹر کے لیے سٹینڈ لیا. لیکن سر میر صاحب، میر ابراہیم صاحب سلوٹ سر، ٹھیک ہے. چھوٹے واسطے بھی سٹینڈ لے لیا کرو، اللہ علیہ انہوں نے کوٹ جاندے نے تو تسی بول دے تک نہیں اینا دی تنخواہیں بھی دے دیا کرو. ہاں پچھلے دن لیٹ ہو گئی ہیں سر، تو وہ خیر ہم نے آواز اٹھائی اپنے ولاگ کے اندر تو وہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ابھی بھی کچھ ہے معاملہ، بیک لاگ پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے. خیر کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، اس کے بعد پھر تردید آئی. جی تردید کیا آئی وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. احمد شریف صاحب نے جی ٹھوک بجا کے تنقید کی ہے اور تردید کی ہے، اور کیا کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. پوری ایمانداری کے ساتھ سر پڑھنے لگا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی صحافیوں سے بات چیت. یہ جو سہیل وڑائی کے جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا، اور وہاں سینکڑوں لوگوں نے آرمی چیف حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل کے ساتھ تصاویر بنائی. ان کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے. ویسے انٹرویو کی تو بات بھی نہیں کی. سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ میری ان سے 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا، نہ ہی معافی کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے جی. ذاتی مفاد اور تشہیر کے لیے ایک صحافی کی اپنی کوشش ہے. 9 مئی کے ذمہ داران اور سہولت کاروں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لانا ہوگا. افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا. پاکستان خطے کی تقدیریں تبدیل کرنے والا ملک ہے.
یہی وجہ ہے کہ اس پر تواتر سے حملے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو اپنی نظریاتی ریاست کی میراث اور تاریخ سمجھنی چاہیے۔ ہندوستان کا خیال تھا کہ اپنی دہشت گردانہ پراکسیوں اور دیگر سہولت کاروں کی مدد کے بعد اب وہ حملہ کرے گا تو پاکستانی فوج کو آسانی سے ڈسکریڈٹ کر دے گا، مگر سب الٹ گیا۔ پاکستان اور پاک فوج کا بھرپور جواب ملا۔ ان کی اپنی پراکسیز اور وہ خود ڈسکریڈٹ ہو گیا۔ ان کو کسی نے کہا کہ ہندوستان اربوں ڈالر کی عسکری مشین رکھتا ہے تو بآسانی پاکستان کو شکست دے دیں گے۔ کسی نے کہا کہ بھارت کو حملہ کرنا چاہیے تاکہ ایک طرف سے ہندوستان اور دوسری طرف سے ان کی پراکسیز فتنۃ الخارج فتنۃ الہندوستان بھی بیک وقت حملہ کریں، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے تینوں محاذوں پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاکستان سے دہشت گرد سر ان کا نام بھی لے لیتے جو کہتے تھے، ویسے وہ آپ کے ایسٹ ہی ہیں۔ پچھلے دنوں سنا ہے کہ کسی جگہ پہ ان کو بلا کے کھانا بھی کھلایا ہے کسی ذمہ دار افسر نے۔ یہ جو للی ٹیب کے بلاگر ہیں جنہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ بھارت کے لیے اس سے بہتر موقع ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان پہ حملہ کر دے، جبکہ پاکستان کی فوج اور عوام کے اندر ایک جو ہے وہ خلیج پیدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سر ان کا نام بھی لے لیتے ساتھ میں، ہم جیسوں کی تھوڑی سی اشکشوئی ہو جاتی، ٹھیک ہے، کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کو تو پالتے رہتے ہیں، گھر بلا کے کھانے بھی کھواندے نے ہیں، سانوں کدی تو چاہ تک نہیں پوچھی تسی ایسے پوچھیے، لیکن چلو محاورتن کہہ رہا ہوں، سانوں کدی چاہ تک نہیں پوچھی تسی، نہ کدی دفتر سے بلایا ہے۔ ان کو جناب کلبوں میں اور گھروں میں بلا کے آپ سر وہ کھانے کھلاتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال آپ مرضی ہے تھوڑی سر۔ پاکستان سے دہشت گردی کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اللیگل سپیکٹرم کو ختم کرنے کا جو فیصلہ تمام سیاسی پارٹی نے 2014 میں کیا تھا، آج تک اس پر مکمل عمل نہیں ہو سکا۔ اچھا وہ والا جی، غیر قانونی قیام پذیر افغانوں کو نکالیں گے جو کہ جرائم میں گورننس کے گیپس کو فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے روزانہ کی بنیاد پر اپنا خون دے کر پورا کر رہے ہیں۔ نوجوان ہمارا اثاثہ ہے۔ اچھا جی، یہ جناب تردید آئی ہے۔ اب اس تردید کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے اوپر یہ ہے کہ یہ اس وقت تردید کیوں آئی ہے جب کہ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے معافی مانگنے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ یہ تردید تب کیوں آئی، 10 دن کیوں انتظار کیا گیا ہے، یہ سوال پوچھا گیا۔ میرے خیال کے اندر 10 دن میں وہ پروسیس مکمل ہوا ہے جس میں اس ادارے کے مالک صاحب کو طلب کر کے ان کی گوشمالی کی گئی ہے، میرا خیال ہے۔ لیکن اس طرح کے معاملہ جو چیف کی ذات سے وابستہ ہوں، ایتھے دے پائے نے ایک مطلب چیف تو بہت بڑا ہے، ایک چھوٹے جے افسر کی شان کے اندر ایک لفظ گستاخی کا ہو جائے تو اگلے 24 گھنٹے کے اندر ایکشن ہو جاتا ہے۔ ایز اے آرمی چیف ہی ہے، وہ دی ماں پہن ہوں رہے، وہ ٹھیک ہے کی خیال؟ آرمی چیف سے غلط بات منسوب کی گئی نا۔ بہرحال جو بھی صورتحال تھی ہم نے پوری کی پوری دونوں فریقین کی اور اندر کی انفارمیشن آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔